نیکسٹ آیا 78 وہ جاءہو قومہو یہرعون الیہ، وہ جاءہو اور اس کے پاس آئی، کون نے؟ اب دیکھیے پھر دیکھیے یہاں مؤنث آ رہی ہے نہیں، قوم اس کی قوم آئی، یہرعون دوڑتی ہوئی، چھلانگ مارتی ہوئی دوڑتے، خوش ہو کو آ رہی، وہ آلیہانہ بولتی نہیں اردو میں، وہ آلیہانہ اشتیاق کے ساتھ خوش ہو کر بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی خودی خوشی سے ناچتی ہوئی بھی قوم آ گئی۔ یہ دو نوجوان آہیں کر کو سنتے ہی سب ٹوٹ پڑے یہاں پر لوط علیہ السلام کے گھر پر، الیہ اس کی طرف۔ اب یہ بھی جمع کا صیغہ چھتا نہیں کیا تم نے، ہاں یہ جمع کا صیغہ ہی ہے، جمع کا صیغہ مگر یہاں جاءت نہیں آیا ہے کیونکہ یہ ہو آ گیا ہے نا، ہو ضمیر آ گیا گیا نا، پر۔ اس کے پاس آئی، کس کے پاس؟ قوم کے، لوط علیہ السلام قوم کے۔ جمع نہ، قوم جمائی قوم جمع کا ہی صیغہ ہے، جمع، ہاں اقوام بولتی ہیں اردو میں، ہمیں اقوام بولتی ہیں، یہ قوم کہتے ہیں۔ ہاں یہاں قوم ہی ہے۔ اور بولے تو اور من قبلو اس سے قبل، کانو یعملون وہ کرتے تھے، سیئات برے کام، معلوم تھا نا لوط علیہ السلام کو، معلوم تھا اپنی قوم کیسی ہے، کو برے کام کرنے والے تھے، اسی مرض میں مبتلا تھے۔ خالا اس نے کہا، یا قومی، ریکویسٹ کر رہی، آئی میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں۔ یہ بیٹیاں دو سینس میں بھی ہو سکتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے ایک والد کے درجے میں ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قوم کے یہ جو بھی عورتیں ہیں نا، یہ سب میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کرو، براہ راست نکاح کرو، سیدھے طریقے سے تمہاری شہوت ان سے پوری کرو، یہ کیا غلط کاموں میں پڑ رہے ہو۔ اور دوسرے سینس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جو دو بیٹیاں تھیں ان سے نکاح کی پیشکش کریں کہ تم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کو میں تمہارے نکاح میں دے دوں، تمہیں ان سے جو اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے سے تم پیش آؤ۔ یہ کیا تمہاری واحد روش ہے تمہاری، یہ سیئات برے کام۔ خالہ اس نے کہا، یا قومی ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن دیکھیے نون آ گیا، نون نسواں، ہن نون نسواں ہے، یہ جو ہیں اتھرو یہ نہایت پاک ہیں، پاکیزہ تر ہیں، لکم تمہارے لیے، فتقو پس ڈرو، تقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اور لا تخزونی نہ رسوا کرو، نہ رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میری مہمانی، ضیف کسے بولتے ہیں؟ ضیافت، ضیف مہمان، ضیافت بھی اسی سے ہے، مہمان آ گئے تو آپ ضیافت کرتے نہیں، گھر والوں کو کھانا کھلانے کو ضیافت نہیں بولتے، مہمان کو ضیافت بولتے، ہاں اسی سے ضیف ہے، یعنی آپ ہمارے مہمانوں کے سامنے مجھے تم نہ رسوا کرنا، ذرا خیال رکھو اس کا۔ کیا نہیں، کیا کتنی بے بسی کے ساتھ بول رہی ہے، منکم تم میں، رجل الرشید کوئی ایک بھی نیک نفس انسان، نیک چلن شریف انسان تمہیں نہیں ہے کیا؟ کوئی ایک بھی باقی نہیں ہے تمہارے میں جو میرے ساتھ کھڑے ہو کر یہ برائی کو روکے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا؟ بڑی بے بسی کا عالم۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے اور سب لپک لپک کر آ رہے ہیں، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے، اسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، اے میری قوم والو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے تم نیک طریقے سے، صحیح طریقے سے، ایک جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے تم شادی کر کے وہ جو تمہاری شہوت ہے وہ پوری کر سکتے ہو۔ یہ کیا یہ مرض میں مبتلا ہوئے ہو، اور یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ میری رسوائی ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی، بھلا مانس باقی نہیں ہے کیا جو میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام ریکویسٹ کر رہے ہیں جب قوم ٹوٹ پڑتی ہے آپ کے گھر پر۔